الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا رازق ہے، پالنہار ہے، سارے عالموں کا پروردگار ہے، مدبر انس و جاں ہے۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی ستائش اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب العزت کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین پر، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، سلف صالحین کی جماعت پر۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع پچھلے جمعات سے منسلک ہے، اور یہ اہل حدیث کی پہچان سے متعلق 5ویں قسط ہے۔ تو اس کے اندر نماز کا آخری حصہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اہل حدیث کی باطنی پہچان کے بعد ان کی ظاہری پہچان آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور ظاہری پہچان میں بالخصوص نماز کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ اس نادانی میں ہیں کہ اہل حدیث کی نماز بالکل باطل ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس طرح کے نظریات لے کر اہل حدیث کو طعنہ دیتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور انہیں سب و شتم کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس ضمن میں ضروری اس بات کی ضرورت تھی کہ اس موضوع کی وضاحت کی جائے۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ اہل حدیث کی نماز گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے مختلف پہلوؤں پر دلائل کی روشنی میں گفتگو کی گئی۔ لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری جمعہ میں جو آخری بات ہماری گزری تھی وہ رفع الیدین کے مسئلے پر۔ اب آئیے رکوع سے ہماری بات شروع ہوگی۔ نماز میں جب رکوع کیا جاتا ہے تو رکوع کیسے ہونا چاہیے اور رکوع میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، یہ ساری تفصیلات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے احادیث صحیحہ میں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ تفصیل قرآن مجید میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن مجید میں تو بالکل یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کیا جائے، نماز قائم کریں، لیکن نماز کتنے اوقات اور کتنی رکعتیں اور کس طریقے پر پڑھنی ہے، یہ ساری تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں ہی کیے ہیں، جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث صحیحہ کے ذریعے امت کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ رکوع ہمارا کیسا ہو۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، اور رکوع کے سر اٹھا کر جو کھڑے ہونے کا مقام ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ جو ہے یہ ساری چیزیں بالکل برابر ہونی چاہیے۔ ہمارے درمیان ہوتا کیا ہے، رکوع لمبا ہو رہا ہے تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کا جو وقفہ ہے بالکل شارٹ ہوتا ہے، اس میں آدمی تسبیح بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتا، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ابھی کمر کی ہڈی سیدھی بھی نہیں ہوئی رہتی ہے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اکثر فقہا کا یہ کہنا ہے کہ قومہ یعنی رکوع کے بعد کی جو پوزیشن ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اگر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کتنے بھائی ہیں جو ابھی رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا جو بھی کرتے ہیں ان کی نماز میں ایک رکن مس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہوتی ہے۔ تو اس بات سے خوف کھانے کی ضرورت ہے، نماز میں جلد بازی نہ کریں، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں، تبھی نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ نماز قبولیت کے زمرے میں بھی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں، کوئی امام ایسی امامت کرواتا ہے کہ جس کی امامت میں نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس امام کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، احادیث اس کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس کے باوجود یہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے گا، مصر رہے گا، تو پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس امام کی خود نماز خطرے میں ہے، تو پھر آپ جان بوجھ کر اپنی نماز کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 801، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے اٹھنے کے بعد جو مقام ہے،
اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان تو وقفہ ہے، یہ ساری چیزیں برابر ہوا کرتی تھی۔ برابر مطلب رکوع میں ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں؟ کم سے کم آج کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 3 مرتبہ تو بھی رکوع کی تسبیح بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ وقفہ رکوع کے بعد والے حصے میں پیش آ رہا ہے؟ اور سجدے میں ہم کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ کم سے کم 3 تسبیحات ہی لے لی جائے تو ایک سجدہ کر کے جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اس وقت کیا اتنا وقت ہم دے رہے ہیں؟ یہ 2 ایسی جگہیں ہیں نماز میں جس پر اکثر نمازی یہاں پر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، یعنی بالکل وقفہ نہیں دیتے، فوراً زمین پر گرنے کی کوشش کرتے ہیں رکوع کے بعد اور ایک سجدے کے بعد، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ رکوع میں جتنا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا اتنا ہی وقت رکوع کے بعد بھی ہوتا۔ اور اہل حدیث کی نماز کی یہ ظاہری پہچان ہے کہ وہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی کمر کی ہڈی کو بالکل سیدھے ہونے تک کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اس میں ثابت ہیں وہ دعا پڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا وقفہ رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا پڑھتے، کیا دعائیں پڑھتے؟ ایک دعا ہے ربنا ولک الحمد، اور ایک دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور ایک دعا ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت۔ یہ ایک لمبی دعا صحیح مسلم کی روح سے بھی بیان کی گئی ہے۔ ہمیں یہ دعاؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم شارٹ کٹ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں جو آسان چھوٹی دعا رہتی ہے وہی دعا یاد کرتے ہیں اور زندگی بھر اسی پر کام چلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا پر اثر ہوا کرتی ہے، کتنے معنی اس میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ انسان اگر نماز میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو ان کے ترجمے کے ساتھ مفہوم کے ساتھ سمجھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی دنیاوی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری اور جامع دعائیں نمازوں میں سکھائے ہیں، پڑھے ہیں اور صحابہ کو تاکید کیے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ دنیا کے سارے کام ہم فرصت سے کرتے ہیں، اطمینان سے کرتے ہیں، لیکن نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے درمیان مظلوم بن کر رہ گیا ہے۔ نماز کو 5 منٹ میں، 4 منٹ میں، 6 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ارکان کی صحیح ادائیگی بھی نہیں ہوتی۔ ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اکثر اہل حدیث حضرات کے اندر بھی آج یہ بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نمازوں کے درمیان قوما کا جو مسئلہ ہے، رکوع کے بعد کا جو مسئلہ ہے، اس میں بھی وہ انتہائی غفلت کے شکار نظر آتے ہیں۔ وہ بھی جلد بازی میں سجدے کرنے میں جھک جاتے ہیں، زمین پر گرنے میں جھک جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو غلطی یہاں تک ہوتی ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو امام سے پہلے سجدے میں مصلی حضرات چلے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک غلطی ہے۔ اگر کوئی بندہ رکوع کے بعد اطمینان سے دعا بھی پڑھ لے اور امام کے سجدے میں جانے سے پہلے وہ خود سجدے میں چلا جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی، ایسے انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں امام کی اتباع ضروری ہے۔ اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنے کو، امام کے پیچھے پیچھے چلنے کو۔ امام جب تک اپنی پوری کیفیت ظاہر نہ کر دے پیچھے مصلی اطمینان سے ایسے ہی اپنی حالت میں کھڑا رہے گا۔ دیکھیے یہ جو پوزیشن ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا اور سجدے میں جانے کا، تو یہ انتہائی سنجیدگی سے عمل کرنے والا مسئلہ ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہے، لہذا وہ ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں جن سے ان کی نمازیں خطرے میں ہیں، تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سجدے کا مسئلہ، سجدہ اطمینان سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کی ہے اس حدیث میں سجدے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اطمینان والا ہوا کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہاں تک بیان کیا کہ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے کوشش کی جائے سجدے کی حالت میں، کیونکہ بندہ
سب سے زیادہ اللہ سے قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں اور بھی زیادہ قریب اللہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کیا کرتے تھے کہ جب اللہ سے زیادہ قریب ہوں تو دعائیں کی جائیں، کثرت سے دعائیں کی جائیں۔ تو اب ہمارے سجدے کتنے مختصر ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اگر ہمارے پیچھے کوئی بیمار آدمی ہے، بڑی عمر والا آدمی ہے، وہ آدمی ابھی سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہم سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، اتنا شارٹ، اتنا مختصر ہمارا سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ لمبا کیا کریں، اور سجدہ لمبا کرنے کے طبی فائدے بھی ہیں، یعنی میڈیکل کے حساب سے کچھ فائدے سجدہ لمبا کرنے میں بھی آپ کو میسر ہوں گے، لہذا سجدے کو لمبا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، ایک سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو یہ دو سجدوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو بھی اطمینان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ ثابت ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ بندہ اگر یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا یہ مقام پہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں؟ ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اگر یہ دعا نمازی اطمینان کے ساتھ اللہ کے آگے پڑھ لے تو کیا وہ نمازی بیماریوں سے پریشان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نمازی روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نمازی کسی شیطانی طاقتوں کا شکار ہو کر ظلم کا شکار ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، کمی ہمارے دعاؤں میں ہے، کمی ہمارے اخلاق میں ہے، ہماری نمازوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے سے منع کیا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے والی نماز آج ہم مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ اس کی اصلاح کی انتہائی اشد ضرورت ہے، اپنے نمازوں کی اصلاح کیجیے۔ ایک ہے رکوع اطمینان سے ہو، پھر دوسرا ہے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کا جو مقام ہے وہ بھی اطمینان سے ہو، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے امام سے پہل نہ کریں، امام سے آگے نہ جائیں، بالکل امام کے پیچھے جانا چاہیے، اور امام کے برابر بھی نہیں جانا چاہیے، امام کے برابر بھی نہیں، امام سے آگے بھی نہیں، بلکہ امام سے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد سجدہ اطمینان سے ہونا چاہیے۔ سجدے کے بعد اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تو دعا کا اہتمام ہونا، اور وہاں بھی اطمینان کو لازم پکڑنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے یہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ اہل حدیث اپنی نمازوں کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نماز پوری کی پوری ہٹی ہوئی ہے۔ ہٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین سنت کے موافق نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے آثار و اقوال کی روشنی میں یہ نماز ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ایسی نماز کو آپ خود بھی ادا کریں، اور ادا کرنے والوں کو تانا نہ دیں، گالیاں نہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے جلسہ استراحت۔ نماز میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، ایک مقام کے لیے ایک نام استعمال کیا جاتا ہے، جلسہ استراحت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اٹھنا۔ جیسے ایک رکعت مکمل ہوئی، 2 سجدے ہم نے کیے، دوسرے سجدے میں سر اٹھانے کے بعد تھوڑی دیر زمین پر بیٹھ کر اٹھنا، ڈائریکٹ نہیں اٹھنا۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کیے کہ نہیں، پیشانی جیسے زمین سے اٹھتی ہے سیدھے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر زمین پر بیٹھتے اور زمین کے سہارے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ جوان آدمی ہے، ڈائریکٹ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح بوڑھے لوگ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ڈائریکٹ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اٹھ کر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اجازت دی ہے، خود عمل کر کے بتایا ہے۔
یہ جلسے استراحت بھی، یہ عمل بھی ہمارے درمیان ظلم کا شکار بن کر رہ گیا ہے، اس پر بھی لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اہل حدیث حضرات باقاعدہ پہلی رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے جلسے استراحت کر کے اٹھتے ہیں، اور اسی طرح تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھنا ہوتا ہے وہاں بھی جلسے استراحت کر کے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا، صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تبھی صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی کی ایک مشہور حدیث ہے اور صحیح ترین روایت ہے، جس کے بیان کرنے والے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكَعَةِ استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے فارغ ہوتے تو دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ یہاں الفاظ ہیں استوى قاعدا، سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد ثم قام فاعتمد على الارض، پھر اس کے بعد زمین کو سہارا دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ بہت سارے احنفی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جلسے استراحت اصل عمل کرتے ہی نہیں ہیں، وہ سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ سنت کی مخالفت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ آپ کے آخری عمر کا عمل ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، آپ آخری عمر کے پہلو میں پہنچ چکے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر سہارا دے کر اٹھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح کی بے جا تعویلات اس حدیث میں یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی والی عبادت میں سیدھے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوئی روایت پیش نہیں کر سکتے۔ اعتراض تو کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جب حدیث آ جائے، کسی امام کا فتویٰ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا، کسی مفتی کا فتویٰ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ یہی اصل پہچان ہے اہل حدیث کی، کیونکہ اہل حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نماز میں جلسے استراحت کرنا چاہیے۔ یعنی پہلی رکعت میں 2 سجدے مکمل ہو جائیں تو تھوڑی دیر زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر اٹھا کریں۔ اور ہاتھوں کو کیسے ٹیکا جائے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی کیفیت بیان کیے ہیں، ایک روایت لا کر اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے ہاتھوں کو ایسے ٹیکتے گویا کہ آٹا گوندنے کی طرح ہو۔ یعنی آٹا گوندتے وقت ہتھیلیوں کو موڑا جاتا ہے، تو اس طرح ہتھیلی کو موڑ کر یہ ہتھیلی مڑی ہوئی جو ہے اس کو زمین پر لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور موقف ہے علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کا، عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے سہارے اٹھا کرتے تھے، یعنی انگلیوں پر اپنا وزن ڈال کر اٹھا کرتے تھے۔ تو یہاں 2 علماء کی باتیں جب آئی ہیں تو یہاں اختیار ہے، چاہے تو آپ مٹھی باندھ کر اٹھ سکتے ہیں یا انگلیوں کے سہارے پر اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جلسے استراحت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نماز کے سلسلے میں اہل حدیث کی ایک ظاہری پہچان یہ ہوتی ہے کہ تشہد کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہ تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ کئی لوگ اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ کیوں آخر حرکت دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، تو اسی لیے اہل حدیث حضرات کا اس پر عمل ہے۔ میرے بھائیوں، تشہد میں انگلی کے سلسلے میں 3 عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا عمل پورا تشہد انگلی کو حرکت دینے کا، یعنی ہلاتے رہنے کا۔ دوسرا عمل تشہد میں، پورے تشہد میں انگلی کو اشارہ کرنے کا، یعنی انگلی سے صرف اشارہ، انگلی کھڑا کر کے رکھے ہیں، اس کو حرکت نہیں دے رہے ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ بعض علماء، بعض سلف صالحین میں یہ عمل پایا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ
تشہد میں جو دعائیں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کا جو مقام ہے وہاں پر انگلی کو حرکت دیتے، اور جہاں دعا کا جملہ نہیں رہتا وہاں انگلی کو ایسے ہی کھڑا کر کے رکھتے۔ یہ تین طریقے انگلی کے سلسلے میں ثابت ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کے درمیان موجود ہے، بالخصوص حنفی بھائیوں کے اندر، وہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے اتحیات میں، سارے تشہد میں انگلی کو وہ ہلاتے نہیں ہیں، اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں، حرکت نہیں دیتے ہیں۔ ایک مقام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے مقام پر انگلی کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد گرا دیتے ہیں۔ یہ ایک مقام پر ایک مرتبہ انگلی اٹھا کر پھر گرا دینے کا جو عمل ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث سے کہیں پر بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ عقلی بات ہے۔ یہاں پر شہادت کا اقرار ہو رہا ہے، اسی لیے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء سے جب سوال کرے گا تو یہ شہادت کی انگلی اللہ کے یہاں جواب دے گی۔ یہ عقلی بات لے کر یہاں پر فٹ کر کے نماز میں بھی وہ عمل کیا جاتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی کے سلسلے میں تین طریقے ثابت ہیں، تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جائے یہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن یہ جو چوتھا طریقہ ہے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض علماء نے اس مقام کو، اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھا کر گرا دینے کو بدعت کہا ہے، لہذا ایسے اعمال سے، ایسی چیزوں سے، ایسی عقلی دلیلوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح اہل حدیث کی ایک ظاہری پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری تشہد میں، یعنی سلام پھیرنے والا جو تشہد ہے، اس میں تورک کر کے بیٹھتے ہیں۔ تورک کس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھیں۔ تورک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ دو تشہد والی نماز پڑھتے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد ایک تشہد، 4 رکعت میں دوسری تشہد، اور اسی طرح مغرب کی نماز ہے، اس میں بھی 2 تشہد پائے جا رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے، اس میں بھی 2 تشہد پائے جا رہے ہیں۔ ایسے 2 تشہد والی جو بھی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے تو اس میں تورک کیا کرتے تھے، تورک کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تورک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سیدھے پیر کو کھڑا کیا جائے اور اپنے بائیں پیر کو سیدھے پیر کی پنڈلی کے نیچے سے نکال لیا جائے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اور یہ اپنے پیچھے کے بیٹھنے کے حصے کو زمین پر اطمینان کے ساتھ بٹھا دیا جائے، یہ تورک ہے۔ اس کا ایک اور دوسرا طریقہ بھی حدیث میں ثابت ہے، وہ یہ کہ سیدھا پیر کھڑا جو کیا گیا ہے اس کے نیچے سے پیر، بایاں پیر لینے کی جو بات ہے، نیچے سے بایاں پیر لینے کی بجائے بائیں پیر کے حصے کو سیدھے پیر کے پنڈلی اور ران کے درمیان لیا جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو یہ 2 طریقے تورک کے سلسلے میں جائز ہے، ثابت ہے۔ اب آخری تشہد میں جو لوگ پہلی تشہد کی طرح ہی بیٹھتے ہیں تو وہ سنت کی مخالفت ہے، اور یہاں بھی وہی بات بیان کی جاتی ہے کہ آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تورک کر کے بیٹھتے تھے یہ آپ کی عمر کا تقاضا تھا۔ آپ بڑی عمر کو جب پہنچ چکے تھے تو زیادہ دیر آپ عام تشہد کی حالت میں بیٹھ نہیں پاتے تھے، اس لیے تورک کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی تھوڑا لحیم شحیم ہو، موٹا تندرست ہو اور عمر کو پہنچا ہوا آدمی ہو، عمر دراز ہو، بڑی عمر والا آدمی ہو، وہ آدمی کبھی تورک نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، میری ہی بات لے لیں، دلیل کے طور پر میں بات بیان کروں، میرے جسامت کے حساب سے میں تورک صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل پیش کیا ہے اس عمل کے مطابق میں اور مجھ سے جیسے لوگ اور بڑی عمر کے لوگ تورک نہیں کر سکتے۔ لیکن جو حنفی بھائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہو گئے تھے، اس میں آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا، اس لیے تورک کیا کر کے بیٹھتے تھے، یہ جھوٹی اور بے بنیاد من گھڑت بات ہے۔ عام حالت میں تشہد میں بیٹھنا ایسے وقت میں جسامت والے انسان کے لیے، کمزور انسان کے لیے، عمر دراز انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، تورک کر کے بیٹھنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقل کی دلیل بھی نہیں ہوئی، یہ تو ایسے ہی گپ چھوڑنے والی بات ہوئی۔
لہذا اہل حدیث کی ایک ظاہری پہچان یہ ہے کہ وہ آخری تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تورک کر کے بیٹھتے ہیں۔ میں یہاں اہل حدیث بھائیوں سے ایک بات بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک تشہد والی نماز پڑھی جا رہی ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں ایک ہی تشہد، اور عام سنتیں نوافل جو پڑھتے ہیں وہ بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، اس میں بھی ایک ہی تشہد ہوتا ہے، تو ایک تشہد والی نماز میں بھی اکثر سلفی بھائی اہل حدیث بھائی تورک کر کے بیٹھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کر لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، دو تشہد والی نماز میں آخری تشہد میں آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کی اس بات پر گواہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھا کرتے تھے کہ پیچھے جو مسبوقین ہیں، پیچھے آنے والے جو ہیں، وہ صحابی دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں ہیں، یعنی سلام پھیرنے کے قریب ہیں۔ اگر ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک نہیں کیے، عام حالت میں بیٹھے ہیں، صحابی سمجھ جاتے کہ یہ پہلا تشہد ہے اور باقی دو رکعتیں ہیں۔ تو یہ فرق بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیا کرتے تھے۔ تو اہل حدیث کی نماز کی ایک ظاہری پہچان، وہ تورک کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے عمل کیا، اور انہی باتوں کو احادیث صحیحہ میں بیان کیا، اسی لیے اہل حدیث اپنی نماز میں آخری تشہد میں تورک کرتے ہیں۔ آخری مسئلہ ہے، نماز جب مکمل ہو جاتی ہے سلام پھیر لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اکثر مساجد میں اجتماعی دعا کی ایک بدعت چل پڑی ہے۔ اجتماعی دعا یعنی امام صاحب دعا کریں گے، پیچھے مصلی حضرات سب آمین آمین کہیں گے، یہ اجتماعی دعا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے چند اوقات بیان کیے ہیں، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ وقت دعا کیا افضل وقت ہے، سفر میں دعا افضل وقت ہے، یعنی ایسے اوقات میں دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ جامع ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو دیگر محدثین نے بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرض نماز کے بعد بھی اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے وقت بیان کیا گیا ہے، لیکن جو اجتماعی صورت اپنائی گئی ہے، امام آمین آمین دعا کرے، مصلی آمین کہے، یہ عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل نہ نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ سے ثابت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ ہی سلف صالحین سے ثابت ہے۔ تو آج اکثر مساجد میں، حنفی بھائیوں کی مساجد کا آپ معاملہ دیکھ لیں، اکثر مساجد میں جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً دعا ہوتی ہے، اور بعض عام مصلی جن کو کچھ نہیں معلوم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے بغیر اگر اٹھ کر چلا بھی جائے تو اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا برکت ہوتی ہے امام صاحب کے ساتھ دعا مانگنا، اور دعا نہیں مانگنے والوں کو بدعتی قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل نہیں کیا، تو آپ کے قول کے مطابق نعوذ باللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی ہوئے؟ صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ کے قول کے مطابق نعوذ باللہ کیا صحابہ بدعتی ہوئے؟ تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ کے قول کے مطابق کیا یہ لوگ بدعتی ہوئے؟ کیوں علم گلم باتیں کہتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف جہالت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دلیل اگر اجتماعی دعا پر لا کر دکھائیں تو آج عصر کی نماز سے ہی میں اس مسجد میں عمل شروع کروں گا جو کہ صحیح سند سے ہو۔ ایک دلیل اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد جو کی جا رہی ہے، ایک دلیل اگر لا کر بتائیں تو آج ہی عصر کے بعد سے میں انشاءاللہ وہ عمل شروع کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ باتیں صرف کہنے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ عمل کے لیے بھی، اور اہل حدیث کی سب سے نمایاں بہترین اور اچھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی نادانی میں جی رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے آتی ہے، فوراً وہ اپنے عمل سے توبہ کرتا ہے، فوراً اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لیتا ہے۔ تو یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم اس پر ضد نہیں کرتے کہ ہمارے علماء یہ بولے، ہمارے مشائخ یہ بولے، ہمارے مفتیان وہ بولے، یہ ایسا ہی کر رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ نہیں، اہل حدیث کی یہ خوبی نہیں ہے۔
اہل حدیث کی یہ پہچان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں یہ نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اہل حدیث حضرات جو نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر، ان کی اقامت سے لے کر، ان کے صفوں کی درستگی سے لے کر سلام پھیرنے تک، اس کے بعد دعاؤں کا ذکر و اذکار کا جو مسئلہ ہے وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ پڑھتے ہیں۔ ان کے طریقے کو چھوڑ کر نماز میں کوئی ایک عمل بھی نہیں کرتے، اگر ہے تو لا کر بتا دیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے ادباً مخلصانہ گزارش یہ کرتا ہوں، آپ کی دماغوں میں جو کیچڑ بھرا گیا ہے، جو گوبر، جو غلاظت بھری گئی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت دلانے کے لیے، ان کے لیے بغض و حسد کا جو دروازہ آپ کے دل و دماغ میں کھولا گیا ہے، اللہ کے لیے اس کو بند کریں، اللہ کے لیے اس کا خاتمہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بات کہتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ پہلے تحقیق کرنا چاہیے، پہلے معلوم کرنا چاہیے، تبھی بتانا چاہیے۔ ورنہ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں آمین کہنے والوں کو مسجد کے باہر ڈھکل دیتے ہیں، جبکہ آمین کا مسئلہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا ہے۔ رفع الیدین کر کے نماز پڑھنے والوں کو مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے، جبکہ رفع الیدین کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بھی مسائل ہیں، یہ سارے مسائل یہ ہماری عصبیت کے لیے نہیں ہیں، ہماری نفرت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی مفتی کی بات سے پہلے، کسی شیخ کی بات سے پہلے، کسی عالم کی بات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینا سیکھیں، اللہ کی بات کو ترجیح دینا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان کیا کہ میرے رسول کے اندر، ان کے اخلاق میں نے تمہارے لیے اسوہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اسی طرح نماز بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اور سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے اجتناب کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں، عقائد میں جو کچھ دیا ہے اس کو لینا چاہیے، اور جو کچھ چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ اور ان چیزوں میں سب سے سر فہرست عبادت نماز ہے۔ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا چاہیے، جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اتباع رسول ہے، یہی حقیقی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ کیسے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں۔ کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر میری اتباع کریں گے اللہ تم سے حقیقی محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ محبت کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہاری مغفرت ہوگی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بخشنے والا، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہی ہے، ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیکی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات گزر رہی ہوگی، یہ بات پنپ رہی ہوگی کہ آج تک ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب تک آدمی نادانی میں، کم علمی میں اس طرح کا عمل کرتا ہے، جب معلوم ہو جائے اللہ سے توبہ کر لے اور صحیح طریقے پر آ جائے، اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی عبادات کو رجوع کر لے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے پیچھے جو بھی عبادتیں تم نے کیا اس کا اجر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ لہٰذا آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور آج ہی سے اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، آج ہی سے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، آج ہی سے سچے امتی بن کر جینے کا طریقہ سیکھیں، جینے کا عزم کر لیں۔ پھر کھانا پینا سونا جاگنا تو جانور بھی کرتے ہیں، ہمارے میں ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ہم اسلام کے تابع ہو کر چلتے ہیں، وہ اسلام وغیرہ کی بات کی نہیں، مطلب ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں، ان کے اندر تمیز وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں، وہ تو سارے کے سارے معاف کر دیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے۔
تو بہرکیف خلاصہ کلام یہی نکلا کہ کبھی اب سننے کے بعد اہل حدیثوں کی نماز کو، ان کے عقائد کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اسی بات کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال، اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، نفرت، عداوت، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، غرور، گھمنڈ، تکبر، ساری چیزوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر عمل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، ہر کسی کی چھوٹی بڑی بیماریوں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، پرسکون اطمینان والی راحت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ آج دنیا میں ہیں، اللہ ان کے لیے صحیح راستہ عطا فرمائے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔